حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو لینے ان کے سسرال گئے۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیوی اور جنت کے دو پیارے شہزادوں حسین اور حسن کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبے کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشے رسول ہیں۔ حضور جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارک سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد بزرگوار حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقہ بھی برداشت کیے، مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ صبر اور استقلال، زہد اور تقویٰ اور ادائیگی فرض کا درس دیتی ہیں، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال اور افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ ذہن نظر تحریر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس ضمن میں مستند کتب سے رجوع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں رخصت ہوں، اور بروز حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد تقریباً 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ دونوں جہاں کے سلطان ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حالت شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوئی، تب اہل کفار کا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قارئ کہ یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا چلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی اور عورت کے پاس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر اس کا اونٹ دن کے وقت چارہ کھاتا اور رات کے وقت وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے کبھی بھی اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا ہر پہلو سے مثالی رہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کے خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرض اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، آپ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری لگ اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے 3 روز بعد ان کو لینے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے کہا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں ہے کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر علی گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے انعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہماری تحریر یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان فروز تحریر کے ساتھ، تب تک آپ نبی مکرم رحمت اللہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے
رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔